پختونخوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت ایک جمہوری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے اور جمہوریت کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، تو یہ بجٹ میں جو ایک غیر آئینی طور پر ایک انٹرم گورنمنٹ جو آئین شکنی کر کے آئین کو توڑ کر پرولانگ کی گئی اور اس نے جو اقدامات اس میں کیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بجٹ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بجٹ ہے جو کہ 90 دن کی تک حکومتیں ہوتی ہیں انٹرم، لیکن یہ 10 مہینے بعد کا ایک بجٹ ہم جو پاس کر رہے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، تو میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس دوران، چاہے وہ فائنینشیل ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، چاہے وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہیں، ان سب کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی، کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ پورا جو ہاؤس ہے وہ اس پہ شامل ہوگا اور آئین شکنی کی جو سزا ہے اس پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم میں کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آن ریکارڈ کہ جو پارٹیاں اس وقت موجود تھیں اور انہوں نے الیکشن کے اس ڈیلے کے اوپر اس آئین شکنی میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، آگے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں کر رہے، تو اپنے اوپر تنقید کرنے کے لیے آپ اگر موقع فراہم کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بیسٹ آف لک آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں جو موجود تھیں اس وقت، انہوں نے ہی اس کو الاؤ کیا کہ الیکشن لیٹ ہوں، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو پرولانگ ہوئی ہے یا آئین شکنی جو ہوئی ہے اس میں جو پارٹیاں سہولت کار تھیں ان کو خود معلوم ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں تو دوسرا بجٹ ابھی آ رہا ہے اس پہ مصروف ہوں اور اس پہ ہمارا کام رہے، کیونکہ ہمارا بجٹ تو وہ ہوگا، ہمارا جو عمران خان کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کا ویژن ہے، ہمارا جو ویژن ہے اس پہ سامنے آئے گا۔ لیکن میں چونکہ فیڈ بیک لیتا رہا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تنقید کرنے والے اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے یہ مواقع فراہم کیے، وہ الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جن پہ ظلم ہوا، ان اقدامات کے جن لوگوں ہم جو مظلوم ہیں، یہاں پر ہماری پوری پارٹی مظلوم ہے، پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت سارے چپ رہے۔ نہ کسی کو جمہوریت یاد تھی، نہ کسی کو انسانی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اسلامی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اس صوبے کا کلچر یاد تھا، نہ کسی کو اس صوبے کی روایات یاد تھیں، اور نہ ہی اس ایوان میں وہ لوگ جو اس ایوان میں کئی بار آ چکے، جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، اگینسٹ دا لا ہوا، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوا، کسی نے بھی وہاں سے آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے اس پہ افسوس ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی اصلاح ہوگی جب ایک وقت آئے گا اور یہ سوچیں گے، ان کو بالکل اس چیز کے اوپر ندامت ہوگی ایک دن کہ جو انہوں نے کیا اور جو خاموشی اختیار کی وہ کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی اقدام کرنا ہو تو اس میں اپنے آپ کو رکھو اس بندے کی جگہ پر، تو پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کیا گیا بہرحال، اور ثبوت اس بات کا یہ تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس، اس صوبے کی پرفارمنس، حکومت کی پرفارمنس نہیں رہی، تو یہ تعداد بتا سکتی ہے کہ عوام نے اس سارے جبر، ظلم، زیادتی، نشان چھین لیا، لیڈر جیل میں، کاغذات نہیں جمع کرانے دے رہے، اغوا ہو رہے ہیں ہمارے پروپوزر سیکنڈرز، کمپین نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود آج بھی جن حلقوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پاکستان کی طرح، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ وہ جو دھاندلا یہاں پر ہوا ہے اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، حلقے کھلیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ حاضر ہوں، جب مجھے خوف نہیں ہے، جب نظام میرے خلاف تھا
کہ आओ میرا حلقہ کھول لو، تو آپ لوگ جو ٹریبیونل میں کیسز چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے والنٹیئر کہ آؤ کھول لو، آؤ کھول لو، ہم سب کھولنے کو تیار ہیں، سب تیار ہو نا اس کے لیے؟ آپ لوگ تیار ہیں کیا؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایز پر کمٹمنٹ ہمارے صوبے کو اس سال بھی جو ریگولر پیسہ آتا ہے، وہ جو پرانے بقایا جات ہے اس پہ تو میں بات کرتا ہوں بعد میں آ کر، جو ریگولر پیسہ آتا ہے اس پہ 300 ارب روپیہ کم دیا گیا ہے، 300 ارب۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں، اور ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی اس کو سوال بھی اس پہ اٹھا سکتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، ابھی نہیں جب بھی ہو۔ اس کے بعد IMF کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے۔ ان شرائط کے مطابق 96 بلین 96 ارب روپیہ آپ کو سرپلس ہمیں ہمارے صوبے نے دینا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، باوجود کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں مل رہے۔ پچھلے بقایا جات 300 ارب ہماری پھر یہاں پر ایک ریگولر میں بھی کٹوتی، اور پھر بھی اس وقت کے حساب سے میں 30 جون تک یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عمران خان کا سپاہی، بحیثیت سارے لوگ جو بیٹھے ہیں، وہ فرض اس صوبے کی طرف سے پورا کر کے پورا 96 ارب روپیہ پورا کر کے دوں گا۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے اور جواب کا انتظار رہے گا کہ کیا پنجاب اور سندھ جو انہوں نے پورا کرنا ہے کیا وہ پورا کریں گے؟ مجھے جواب اس لیے نہیں ملنا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جواب دیں اس کا۔ تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت صوبہ، باوجود اسے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ اس سال ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، جو ہمارا مرڈ ایریا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف صوبائی حکومت نے نہیں کی تھی، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی، ہر پاکستانی نے قربانی دی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن و امان کے لیے۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپریشنز ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی، اللہ کسی پہ وقت نہ لائے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہ، یہ ان لوگوں نے قربانی کی۔ آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے ایک آ جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں، پاکستان کے لیے آپ کریں، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے۔ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، اور اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے، ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں، میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں، پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں۔ اگر اپنا حق مانگنا، اپنے لوگوں کا حق مانگنا، جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہاں پہنچایا ہے، اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے، تو میں غیر ذمہ دار ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ، مزید غیر ذمہ دار بنوں گا، اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے، اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرولنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے، تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہماری ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ
ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے, قربانی بھی دی ہے, اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کس کو ٹکر دے کے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو, اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے, ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے ابا اجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح, تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے, ہماری رگوں میں ہے, ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی, ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. آج بھی اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے, حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں, چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی, ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے ٹیکسز کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے, نہ اپنا حق ملے, نہ واجبات ملے, نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے, اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج, ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں, معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے, 1510 ارب روپیہ صرف میرے بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CCI سے اپرووڈ ہے, ایک اپرووڈ چیز ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں. آئین بھی آپ توڑتے ہیں, پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, غیر جمہوری بھی آپ ہیں, جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں, قربانی بھی ہم کریں, بار بار ہم کریں. ایسے نہیں ہے. میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے, اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے, کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا, میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں, بجلی بڑھتے 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 بہت دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی, عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت, اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں, کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو, وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں. مسائل زیادہ ہیں, پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی وجہ سے ہیں, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہیں. عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا, پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے تھا کتنا چل رہا تھا. روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا. انڈسٹری چل رہی تھی. ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا. آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے.
وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اتنے میں بجلی دے رہا ہوں، اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے تو آپ نے ہیں، میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی۔ چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ چور کون ہے؟ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں، ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے، جائیدادیں خریدی، منی لانڈرنگ کی، وہ ریکارڈ موجود ہے، کئی لیکس موجود ہیں، ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں۔ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں، ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے۔ BIS بھی کیا ہے؟ ریلیف ہے۔ ابھی ہم نے رمضان میں 10 ارب روپے دیا، ریلیف تھا۔ تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں، کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی بلڈنگ میں جانا، اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے، جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے، یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں ہے، اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا۔ نہیں دلا سکتا، پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں، پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں، میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ غیر ذمہ داری ہے، میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ۔ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں۔ اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے، ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے۔ میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں، کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی، 22 گھنٹے کی شیڈول سے کہا 18 گھنٹے ہوگی، مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا، IG صاحب بھی موجود تھے، TCT صاحب بھی موجود تھے، کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا۔ کاٹ لو یہ پیسے نا، 120 ارب کاٹ لو، 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم غریب ہو، غریب اس ملک کو تم نے بنایا ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو، لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی، جو 12 ہے وہ 8 ہوگی، جو 8 ہے وہ 4 ہوگی، جو 4 ہے وہ 0 ہوگی۔ میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب، 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے، ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں، اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں، پھر بھی آپ کہو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سن آف اے لیسر گاڈ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ آپ کے ساتھ عوام ہے، نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا، ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک یہ عوام کی تحریک ہے، اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، ایک دن میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیئرز کا، تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں، تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے، اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو، جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات میں مت لاؤ، بیٹھو مسئلے کو حل کرو۔ نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں، اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملیں، ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا۔ جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے،
ہم وہاں سے شروعات کریں گے. فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے، میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے، صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے، پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں، تم وہ پیسے لوٹو، کھاؤ، مجھے حق بھی نہ دو، اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا. آ کے دیکھو، یہ تجربہ کر کے دیکھو، دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو، بات کرو، بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے، بات کریں گے. پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے، جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں. وہی بدماشی نہ منم، بدماشی نے چاہ نہ منم. آؤ بیٹھو، بات کرو. ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے. تم نے آپریشنیں کی ہیں وہاں پر، اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا. اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو. ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، یہ برداشت کر رہا ہوں، یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو، اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا، یہ خام خیالی دل سے نکال دیں. صوبائی خود مختاری ہے، 18ویں ترمیم بھی ہے. 18ویں ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے. 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، وہ بھی آ سکتی ہے، وہ بھی بن سکتی ہے. ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر اس سارے کا حساب ہو. اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، یہ ختم ہو جائے. ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ، اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے، لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے. ایک بندہ جو کروڑوں میں جائیداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے، اس کو آپ جتنی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے 10 لاکھ 8 لاکھ جمع کرتا ہے ساری زندگی میں، وہ بھی لے اور وہ بیچارہ تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا، وہ بھی اتنا ٹیکس بھرے. یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسی روایات ہے جو آپ بنا رہے ہیں؟ اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایگزیمپشن دیں، جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بیچارہ. ہاں ایک خاص لیمٹ کے بعد لگاؤ نا ٹیکس، ہم خوش ہیں، ہم لیں گے لوگوں سے. جو نہیں دے گا ہم ساتھ دیں گے آپ کا. بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں ہے، بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے؟ ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر واپڈا کے. کوئی کر سکتا ہے؟ چوری بھی خود کراؤ، چوری بھی خود کراؤ اور چور بھی مجھے کہو، حق بھی نہ دو، بدماشی بھی کرو. اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے، وہ شاید ڈر کے چپ ہو جائے گا. بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے. اسپیکر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کا بڑا غلط بنے سے پنگا پڑ گیا ہے. ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا، ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جس سے پنگا ان کا پڑ گیا ہے. ایک میرا لیڈر ہے عمران خان، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا. وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح، اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے. میں اسے ملتا ہوں، میں آپ کو حلف دے رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور اسپرٹ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا باہر جب تھا. وہ میں گواہی کر رہا ہوں اس بات کی. جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی، صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے. صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جب ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی. اور اس کے بعد جو بھی بات ہم الاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے، ہمیں وارہ کھائے گی، وہی صوبے میں ہوگا. نہیں تو غیر ذمہ داری ہی صحیح. یہ لفظ جو غیر ذمہ دار کا ہے نا، اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں اپنی ڈکشنری سے آج ڈیلیٹ کر دوں گا. ڈیلیٹ، میں آج ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا، کیونکہ اس کو تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب کوئی اور ڈھونڈنا اس کے بعد، اس پہ بات ہوگی. پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے، میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں. ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے، جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں، ابھی پورا صوبہ سن لے.
صرف کرپشن ختم کرنے سے، اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو، تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا۔ یہ فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں، یہ ٹیم ہے، یہ عوام میری ٹیم ہے، یہ پوری عوام مل کے کوالٹی چیک کرے گی، کرپشن کو کنٹرول کرے گی، اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں۔ الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ تنقیدیں کچھ ہوئی، مجھے بتایا گیا ہیلتھ کارڈ پہ تنقید اگر ہوئی ہے، ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں، ہم نے اس پہ کام کر کے کئی اسپتالوں کو بھی نکال دیا ہے، اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ انسان ساری زندگی، وہ کہتے ہیں نا لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو، یہ ایک پروسیس ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ایک اللہ کی ذات پوری ہے، انسان مکمل نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انلیگل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، میں قرارداد لانے والا ہوں، سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو۔ ووٹ دیں گے آپ؟ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے کہا ہے نا، آپ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں کی ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، کس نے کی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی 6 منسٹر میرے ہیں، 8 اس کے ہیں، میرے 3 ہیں، کم ہیں۔ آپ نے خود مانا ہے، میرے تو کوئی نہیں تھا، میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے، پرچوں میں تھے۔ تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آپ، اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو قرارداد لا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ووٹ دیں، مل کے سب کو ہٹائیں گے، جو میرے پہ نہیں لگا ہٹاؤ اس کو۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لگائیں گے، عزت دار روزگار دیں گے، کاروبار دیں گے۔ اس کے لیے ایک پیکیج آ رہا ہے، یہ بجٹ پیش ہونے والا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے، اور ایک کام اکراس دا بورڈ ہوگا، یہ سن لیں، چاہے فارم 47 والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے، اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا، ہاں سختی طریقے انصاف کی ہوگی، سختی فارم 45 کی ہوگی، عوام کا کام ہوگا، عوام کا، مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو ووٹ دیا ہے، سختی ہماری ہوگی۔ آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، فارم 45 والا کھڑا ہوگا افتتاح کرنے، فارم 47 والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالکل تصویر کھینچوائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، کھڑے ہوں ساتھ، لیکن فارم 45 والا ہوگا، فارم 45 والا بھی ہوگا، جھنڈا عمران خان کا ہوگا، نام بھی عمران خان کا ہوگا، اور کام بھی ہوگا، تو پورا صوبہ مطمئن رہے کہ کام ہوں گے۔ بجٹ آنے والا ہے، ایک بہترین تاریخی فلائی بجٹ ہوگا، تھرو فارورڈز نہیں ہوں گے، جو پیسہ ملے گا جس کام کے لیے ملے گا اس کا ریلیز ساتھ ہوگا۔ اس اسکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ تعلیم نہ ہو، اس اسپتال کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 10 سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو، مشینری نہ ہو، سہولیات نہ ہو، اس ٹیوب ویل کا، اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر بن گیا 10 سالوں میں اور اگلے 5 سالوں میں پھر 6 کلومیٹر کچا ہوگا، پھر مٹی کھاؤں گا۔ جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پہ کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراً پہنچے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے یار بجٹ آپ نے کر لیا ہے پاس، کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار میرا دل نہیں ہے۔ او بھائی، تمہیں جو اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں نا آن گوئنگ اسکیموں کے، تمہارا دل ہی دل ہوگا، آپ دیکھنا، سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا، سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے، کام شروع کرنے کا سفر، یہ 30 جون کے بعد نہیں ہے، یہ ابھی سے شروع ہے۔ ہفتہ 10 دن صبر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے، جاؤ اپنے حلقوں میں اور جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو، جو کام 10 سال سے، 8 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے رہتے ہیں سارے مکمل کرو۔ اور عوام سے میری اپیل ہے، آپ میری طاقت ہو، آپ ہماری طاقت ہو، آپ نے ٹیم بن کے دیکھنا ہے۔ اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا، میں ایم پی اے سے نہیں پوچھوں گا، وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے علاقے کے کام کو ایسے اون کرو جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہو، جس دن اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں جتنے بھی بھائیوں نے جو بات چیت کی، جس حوالے سے کی، میں چونکہ مصروف تھا نئے بجٹ میں جو فوراً پیش ہو رہا ہے، میں آپ بیٹھ نہیں سکا، لیکن مجھے اس کا سارا ایک خلاصہ آتا رہا ہے۔ میں نے سب کی باتیں سنی ہیں،
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم نے یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھنا ہے. کسی کو میں اچھا نہیں لگتا, یہاں سے باہر نکلے, جلسہ رکھ لے, چھک کے رکھے. ادھر اگر آپ نے واقعی آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اس کے لیے مجھے ضرورت ہے قانون سازی کی. قانون سازی کے لیے میرے پاس بندے بہت ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی یہ ہو کہ اچھی قانون سازی, کیونکہ کرپشن کنٹرول ہوگی قانون سازی سے, گورننس اچھی ہوگی قانون سازی سے, صوبہ ٹھیک ہوگا قانون سازی سے. میرٹ سسٹم ہم تب ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم صحیح قانون سازی کریں گے, اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قانون ساز اسمبلی, خدا کے لیے آج تک یہ قانون ساز اسمبلی ٹھیکیدار اسمبلی بن کے رہی ہے. نکلو ٹھیکیداری, روڈ, پل, اسکول, کالج, ٹیوب ویل, یہ سب میں ذمہ دار ہوں. ان حقوق کا بھی ذمہ دار ہوں کہ جہاں پر نمائندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اس عوام کا میں ذمہ دار ہوں. آپ میرے ساتھ قانون سازی کریں یہاں پر. اسی پیسے کے اندر کرپشن کو ختم کر کے میں آپ کو انشاءاللہ سارے مسئلے حل کر کے دوں گا. اور میں بھی آؤں, آپ بھی آئیں, منہ زبانی باتیں نہیں ہیں, عمل بھی سامنے آ جائے گا. آخر میں آخری پیغام دے دوں کہ یہ جو مسئلے ہمارے ہیں یہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے. حق مانگتا ہوں, مانگوں گا, نہیں ملے گا چھینوں گا, پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا, پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا. اور یہ ڈاٹ 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 نہیں ہوتا, یہ ایک میسج ہے میرا. اتنی بار کہ اتنے ڈاٹ لگاتے جاؤ, فیڈرل گورنمنٹ سن لو, لگاتے جاؤ ڈاٹ, لگاتے جاؤ ڈاٹ. جب تمہارے ڈاٹ ختم ہوں گے نا تو پھر تمہیں میں دکھاؤں گا کہ میں شروع کر رہا ہوں. اب خدا کی قسم اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی, اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی, آپ مجھ سے اسلام آباد میں بیٹھ گئے, تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی. کیونکہ جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اتنی تڑ میں پھر رہے ہو, ہم نے ان کو یہ بھگت لیا ہے, ہم نے ان کا مقابلہ بھی کر لیا ہے. اب تو مجھ سے بھی گزر چکے ہیں, اس کے آگے تو کیا بچا ہے پھر؟ موت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ کوئی طاقت, جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور میری جو عوام ہے, کوئی طاقت بھی ہمیں حق لینے سے نہیں روک سکتی. اور ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم حق لے کے رہیں گے, صوبے کو حق دے کے رہیں گے, اپنا حساب برابر کریں گے. پاکستان کے لیے قربانی پہلے بھی دی ہے, اب بھی دی ہے, لیکن اپنی عوام پر, اپنے حقوق پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.